بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے جناب میں آپ کی خدمت سے کہ حاضر ہو گیا ہوں۔ اچھا ایسا ہے کہ سب سے پہلے میرا سلام قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایسا ہے کہ وہ سوال آتے رہتے ہیں بڑے طرح طرح کے، تو آج پیچھے کوئی 2-4 ماہ سے مسلسل 1-2 سوالات آ رہے ہیں کہ کیا یورپ میں ہمیں آنا چاہیے، حالات کیسے ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں، تعلیمی ویزا اسٹڈی کا جسے کہتے ہیں۔ کسی 1-2 بچے نے پوچھا ہے کہ جناب میں معذور ہوں، ڈسیبل جسے کہتے ہیں، یعنی کہ میرے ٹھیک نہیں ہیں، تو مجھے کیا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ویسے یورپ آنا چاہتا ہوں، ہم تو ویسے یونان میں ہیں لیکن جنرل بات کرتے ہیں، تو کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 3-4 نکات پر میں جو حقائق ہیں، جو قوانین ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، ان پر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ میرا مقصد اللہ کی رضا کے لیے آپ کو خیر کی بات پہنچانا جو حق اور سچ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا تو ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یورپ میں خاص طور پر یونان میں بزنس کے حوالے سے یونان میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے، گولڈن ویزا اسے کہتے ہیں۔ اس گولڈن ویزا میں پچھلے سال 2021 سے کچھ فیملیز، کچھ افراد آئے ہیں۔ اس گولڈن ویزا میں انہوں نے بڑی وسعت بھی رکھی ہے، یعنی کہ اگر آپ انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کے نقطہ سے یونان اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ گولڈن ویزا کا تعارف کرایا ہے۔ اچھا گولڈن ویزا میں منیمم جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، وہ 2.5 لاکھ یورو ہے، 2,50,000 یورو، اور اس سے زائد انویسٹمنٹ پہ وہ پھر گولڈن ویزا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فیصل آباد سے ایگالیو میں فیملی، ایک شہزادے ہمارے تشریف لائے ہیں، تو ان کو ان کی فیملی کا، بچوں کا، سب کا ویزا ساتھ ہی مل گیا ہے۔ پراپرٹی انہوں نے آ کے خریدی، ایک دکان خریدی، ایک مکان خریدا، اس طرح مختلف کاروبار وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اس طرح یہ گولڈن ویزا جو ہے مختلف افراد جو ہے اس پر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ یہ تو ہوا، چلو جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، مختلف معاملات ہیں۔ اب اللہ کریم نے اپنے بندوں میں بڑی ایک مختلف قسم کی تقسیم ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی کے پاس تعلیم ہوتی ہے، بڑے ایبیلینٹ اور بڑے بریلینٹ جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس۔ اب نقطہ نمبر 2 ان کے حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یونان میں خاص طور پر یہ ایک پیچیدہ نقطہ ہے، کیونکہ یونان میں بڑے عرصے سے جو ہے وہ کافی ایسے معاملات چلیں، کبھی یہاں اسٹوڈنٹ ویزا دیا جاتا تھا، اسٹوڈنٹس آتے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ بندوں کو ویسے داد دپے سے، اب میں اس کو تھوڑا لفظ چینج کروں گا سنسر کرتے ہوئے، داد دپا کرنا یعنی کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے طور پہ آ جانا اور پھر آگے سے مطلب پیمنٹس لے لینی 4-4، 6-6، 10-10 لاکھ یورو۔ تو اس طرح مختلف حوالہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ویزا میں بڑی ہی پرابلم جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے۔ اب یونان میں جو یونیورسٹیز ہیں، بڑی ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز، اور بڑے سارے افراد، 2 نمبریے جنہیں کہہ لیں، دنیا دار کہہ لیں، لوٹ گھسوٹ کا مال چھیننے کھانے والے کہہ لیں، وہ بڑا سارا کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹی کو کیا ہے، آپ نے فیس دینی ہے، آپ جب فیس دیں گے تو فیس یونیورسٹی تک تو پہنچ جائے گی، اس وچولیے تک بھی پہنچ جائے گی جو بیچارہ درمیان میں اپنی لالچ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو سچ اور حقیقت یہ ہے کہ یونان کا ویزا نہیں ملتا۔ جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 90% کیسز میں نہیں ملتا، شاید 5%، 10% کیسز میں مل جاتا ہو۔ اور پھر 2011 سے لے کر اب تک، یہ فیملیز کے حوالے سے بھی میں گزارش کرتا چلوں، 2011 سے لے کر اس کے بعد جو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملکوں کا آپس میں ایک ہوتا ہے نا سفارتی ربط، کہ سفارتکار ثابت کرتے ہیں کہ میرا ملک آپ کے ساتھ کتنا بہتر چل سکتا ہے، ہم چل سکتے ہیں، نہیں چل سکتے۔ بہرحال سفارتی ربط نہیں ہے،
جس کی وجہ سے 2011 سے 20 سال سے لیگل سٹیٹس رکھنے والے وہ مزدور، وہ کاروباری، وہ بزنس مین اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں ان کو، یعنی کہ ویزے کی اپروول ہوئے، یعنی کہ فیملی ویزا ایک علیحدہ سٹیٹس ہوتا ہے، تو اس کے باوجود رکاوٹیں اتنی زیادہ پیش کر دی گئی ہیں کہ نہیں، یعنی کہ ان کی فیملیز آ پا رہی، یعنی کہ پاکستان اور خاص طور پر یونان کے جو سفارتی یہ معاملات ہیں، یہ فیملیز کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے بہت کھٹن ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ کوئی ساتھ والا ملک ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کی فیملیز کے حوالے سے 2 ماہ میں، 3 ماہ میں، 6 ماہ میں معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے ممالک کے ساتھ، ہر ملک کا اپنا ایک ربط ہوتا ہے، اپنا ایک سفارت ہوتی ہے، مفادات کہہ لیں آپس میں، یعنی کہ ملکوں کے کیا مفادات ہیں آپس میں، تو اس حوالے سے خاص طور پر پاکستان سے متعلق جو ہے فیملیز کا ویزا، اسٹڈی ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، یہ ویزے نہیں تقریباً دیے جاتے۔ اچھا، فیملیز پچھلے دنوں میں کچھ آئی ہیں، بڑے سارے ہمارے ساتھی، ہمارے پرانے سینئرز پوچھتے ہیں کہ کیا فیملی آ جائے گی، نئے بچے بھی پوچھتے ہیں۔ یونان میں فیملیز نہ آنے کی وجہ سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز، جرمن، فرانس، اٹلی، اسپین اور مختلف ممالک میں چلے گئے ہیں، کیونکہ یونان میں 10 15 20 سال فیملیز کو نہیں آنے دیا جاتا۔ اچھا، وہ ادھر جو مزدور ہوتا ہے نا، جب شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد وہ بڑے مطلب کھلے دل سے، یعنی کہ اپنی شریک حیات کو یہ کہتا ہے کہ میں ادھر 20 سال سے ہوں، میں انشاءاللہ جلدی بلا لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ بیچارہ، وہ ہمارا بھائی، وہ ساتھی ہمارا، یہ نہیں جانتا کہ ویزا نہیں دیتے یونان کا، جس کی وجہ سے بڑی ساری فیملیز یہاں سے کوچ کر گئی ہیں، اور نوجوانوں نے آگے جا کے جرمن، فرانس، اٹلی، پرتگال، اسکینڈینیوین کنٹریز میں اپنی فیملیز سال 1.5 سال 2 سال بعد بلا لی ہیں، لیکن یہاں نہیں آتی۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ آپ آتے ہیں کہ ڈسیبل پرسنز، معذور، اپاہج، کوئی ایسا فرد، ان بچوں نے بھی سوالات بھیجے۔ تو یونان جو ہے وہ ایسا ملک ہے، یورپ کا آخری ملک ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل حالات سے جو ہے وہ یہ گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ایسی اسکیمیں نہیں ہے۔ چہ جائے کہ یورپ کا ملک ہے، یورپی قوانین ہے، یورپ کے بڑے سارے معاملات ہیں، بڑی ساری چیزیں موجود ہیں۔ پہلے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی فرد ایسا جو ڈسیبل ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہ اسائلم لینی بڑی آسان تھی، بڑی آسان تھی، یعنی کہ وہ آتا تھا، آ کے تو جناب اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتا تھا، اسائلم سروس یونان، تو اس پر اس کو اسائلم کا بنیادی اپلیکیشن کر دی جاتی تھی۔ اب یہ بھی کرنا، یہ ایک انتہائی چھوٹا سا جو رستہ ہے، یہ بھی کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آن لائن کسی وکیل سے رجوع کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ کسی فرد کا بڑا سنگین کو معاملہ ہے، پھر بھی آن لائن وکلاء وغیرہ سے لائرز کرنے کے بعد وہ آن لائن کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا ایگزامن کرتے ہیں، اور پھر کبھی جا کر کافی مدت گزر جاتی ہے، اور پھر جا کر وہ اس کو اسائلم کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس کی بنیاد کی راہ شروع ہوتی ہے۔ یہ 1 ماہ قبل میں اخرنون سے واپس آ رہا تھا لاریسا اسٹیشن، تو ایک ہمارے ساتھی پاکستانی بچے ماشاءاللہ ویسے تو بڑے ہیلتھی تھے، لیکن بچپن سے ان کا جو لیفٹ ہینڈ جو ہے نا، وہ بایاں ہاتھ، وہ بالکل ایسے چھوٹا سا 2 انگلیاں تھیں، تو وہ 3-4 سال بعد یہاں سے واپس مجھے ملے، کہتے ہیں جاوید صاحب کچھ نہیں ہو سکا تو واپس جا رہا ہوں۔ میں کہا چلو اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے، آسانی کرے، جہاں پھر نصیب کا روزی رزق ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میں نے آپ تک جو صورتحال ہے پہنچا دی ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ مقدر اور نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بڑے سارے لوگ ایسے فار ایگزامپل ڈسیبل ہے یا ڈسیبل نہیں ہے، یا اس کی کہانی جھوٹ یا سچ، فار ایگزامپل کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ایسے ہی کہانی کاٹ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا،
تو وہ بچے جو ہیں وہ ان کو گھر بھی مل جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا وہ ایک 150 یورو کی سپورٹ ہوتی ہے ماہانہ کیش کارڈ کے نام سے، وہ بھی مل جاتی ہے، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایسا بھی ہے، لیکن وہ یہ رسکی سا معاملہ ہے، اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سب سامنے رکھیں۔ یہاں اب یونان میں ہمارے تقریباً 5700 بچے کم عمر 12 13 14 15 سال کے موجود ہیں، کیمپوں میں ہیں۔ انہیں جناب کیش کارڈ بھی دیا جاتا ہے، ریسٹ کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے، سب کچھ دیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت سب کچھ دیا جاتا ہے۔ ان کو واش کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں چھوٹے 12 14 15 16 18 سال، اپنا جیسا بنانے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو کم عمر بچے جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، ان کو گھر بھی ملے ہیں، رہائش بھی ملی ہے، کھانا بھی ملا ہے۔ لیکن میرے بچوں سوچنا یہ ہے کہ کھانا تو جتنا بھی کوئی غریب ہو اس کو بھی میسر ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا دین ایمان تو نہیں چھن رہا، آپ کے اصول اور ضابطے سارا کچھ تو نہیں چھن رہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں کہ آسپرو پیرگو میں ایک ہمارے ساتھی ہیں، اب نام ان کا میں نہیں لیتا، تو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیمپ میں کرایا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، تو کیمپ میں کرانے کے بعد وہ بچہ مجھ سے ملتا بھی نہیں، رو پڑے۔ 2-4 دفعہ ایسے کیا، میں نے کہا کیا فیل ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچارہ رو پڑا، کہتا میں نے بیٹا داخل کرایا تھا کہ چلو اس کے پیپرز بن جائیں گے، لیکن وہ تو کہتا یہ میرا باپ نہیں ہے۔ بچے اپنے ہاتھوں سے گواہ نہ دیجئے، برائے مہربانی یہ سمجھ لیں، اگلے اگر کسی کو سب کچھ دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، رہائش دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ مائنڈ واش کر کے اسے یورپین بنا کے اپنا مزدور بنانا چاہتے ہیں، جس کے اندر کوئی دین اور ایمان، کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہ ہو، بلکہ وہ ویسے کا ویسا ہو جیسے یورپ میں لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور بڑی ساری ایسی چیزیں جن کی تلخی بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے، اس وقت شاید پتہ نہیں چلتی۔ تو اپنے بچوں کو کیمپوں میں چھوڑنے سے کسی کام پہ لگائیں، کسی جگہ پہ لگائیں، کسی صورت کریں۔ اگر کیمپوں میں ہیں تو برائے مہربانی یہ جان لیجئے کہ دنیا میں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت آپ کا ایمان ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ باقی روزی رزق وہ مولا علی کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزی اور رزق جو ہے انسان کا اس طرح پیچھا کرتا ہے جس طرح موت پیچھا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں موت سے کسی انسان کی جان چھوٹی ہے؟ تو سننے والوں نے کہا نہیں چھوٹی۔ تو پھر آپ نے کہا میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ رزق جو آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، آپ کی جان نہیں اس نے چھوڑنی، اس رزق کے پیچھے آپ دوڑیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ فرد اپنا منہ کالا کرے، اپنے کردار، اپنے اصول ضابطے، اپنا دین ایمان بیچ ڈالے تو تعجب ہے۔ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اصول کو، سچ کو قائم و دائم رکھیں، یہ سب سے بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان فرمائے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔